بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے ہاروت و ماروت کی حقیقت کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر بہت ساری کہانیاں ہیں ہاروت اور ماروت کے بارے میں، جو کہ کچھ کہانیاں سچی ہیں، کچھ من گڑت ہیں۔ جیسا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے ریفرنس لے کر ہر چیز کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد یقین کریں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کریں۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان کی بادشاہی میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے۔ حالانکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ کچھ سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا اور فائدہ مند نہ تھا، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیا ہی برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ البقرہ 102۔ تو ناظرین، یہ تھا قرآن پاک کا حوالہ۔ اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، اس سے پہلے کچھ مفسرین کی تشریحات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کا مقصد لوگوں کو جادو کے نقصانات سے آگاہ کرنا اور انہیں بچانا تھا، نہ کہ جادو کی ترغیب دینا۔ امام قرطبی کے مطابق ہاروت و ماروت جب بھی کچھ سکھاتے تو ساتھ ہی تاکید بھی کرتے تھے کہ یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اسے مت اپناؤ۔ یہ قصہ انسانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی آزمائشوں میں صبر اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ تو کچھ اسرائیلی روایات میں ہاروت و ماروت کے بارے میں افسانوی قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ فرشتے دنیا میں اترے، گناہ کیے یا کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہوئے، لیکن علماء اسلام کی اکثریت کے مطابق یہ سب روایات ناقابل اعتبار اور غیر مستند ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا قرآن پاک کا حوالہ اور آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کیا سچ ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کی پوری حقیقت بتاؤں گی۔ بابل کی سرزمین، جو کہ عراق کہلایا جاتا ہے، ایک ایسا شہر جو اپنی عمارتوں، دریا کے کنارے کھڑے شاندار محلات، بازاروں کی رونق اور علم و فن کے مراکز کے لیے مشہور تھا۔ لیکن اس شہر میں ایک اندھیرا بھی تھا، لوگ جادو ٹونے، ٹوٹکوں اور شیطانی عملوں میں بھی پھنس چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادو ان کے مسائل کا حل ہے، دشمنوں کو شکست دے گا، محبت اور نفرت کو ان کی مرضی کے مطابق بنا دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے اپنی گمراہی کو سچ سمجھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی جھوٹا الزام لگایا کہ وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ تو اس وقت ہوا تھا آزمائش کا آغاز۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کو یہ دکھایا جائے کہ جادو دراصل کتنا خطرناک ہے اور یہ ایمان کو کس طرح کھا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنے 2 فرشتے بھیجے جن کا نام تھے ہاروت اور ماروت۔ یہ دونوں فرشتے بابل میں ظاہر ہوئے۔ وہ نہ تو عام انسان تھے اور نہ ہی شیطان، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے آزمائش کے نمائندے تھے۔ ان کے چہرے نورانی تھے، گفتگو نرم تھی اور پر اثر تھی۔ لوگ ان کی طرف خود بخود کھینچے چلے آتے کیونکہ وہ علم کی بات کرتے تھے۔ لوگوں کا رجوع، جب کوئی شخص ان کے پاس آتا تو وہ اسے دیکھ کر کہتے، ہم تمہیں وہ علم سکھا سکتے ہیں جسے جادو کہتے ہیں، لیکن سنو، ہم صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم نے یہ علم اختیار کیا تو یہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے گا، اس لیے کفر نہ کرو۔ لیکن کچھ لوگ ضد کرتے، وہ کہتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، لیکن ہمیں طاقت چاہیے، ہمیں دشمنوں پر قابو پانا ہے، ہمیں اپنے دل کی خواہش پوری کرنی ہے۔ ہاروت اور ماروت انہیں بار بار سمجھاتے، مگر کچھ لوگ نصیحت سن کر لوٹ جاتے اور بچ جاتے، اور کچھ لوگ اپنی خواہش کے غلام بن کر وہ علم سیکھ لیتے۔
اور جادو کی حقیقت۔ ہاروت و ماروت کے ذریعے وہ سیکھتے کہ کس طرح ایک معمولی سا عمل شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے، کس طرح ایک نظر، ایک کلمہ دشمنی اور جدائی کو جنم دیتا ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے، یاد رکھو یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جادو بذات خود کچھ نہیں ہے، اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر جن لوگوں کے دل دنیاوی خواہشات سے بھرے ہوئے تھے وہ یہ حقیقت بھول گئے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی بات رہ گئی، طاقت حاصل کرو۔ تو آگے جو شہر کا حال ہوا وہ یہ تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بابل کے بازاروں میں، گھروں میں اور محفلوں میں جادو کا چرچا بڑھ گیا۔ کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی اور کہیں بھائی بھائی دشمن بن گئے، کہیں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ بابل کا سکون ٹوٹنے لگا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں سے برکت اور سکون رخصت ہو گیا تھا، اور انجام کی جھلک یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، فائدہ مند نہ تھی، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ فائدہ ہے لیکن یہ صرف وقتی دھوکہ تھا، اصل میں وہ اپنی آخرت برباد کر رہے تھے۔ ہاروت اور ماروت بار بار کہتے تھے ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، مگر جن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی وہ دنیا میں بھی پریشانی کے شکار ہوئے اور آخرت میں بھی خسارے میں چلے گئے۔ تو اس پوری کہانی سے ایک بات واضح ہوتی ہے، جس کا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جادو میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ ایمان کو برباد کرتا ہے اور آخرت کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اصل طاقت اور اصل مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آزمائش ہمیشہ آتی ہے لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ساری انفارمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، اور آگے کون سی کہانی میں آپ کے لیے لے کر آؤں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔